معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ ہم آپ سے اسی لیے آپ کو تھوڑے ڈیوریشن کے ہم کلپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی سماعت اور بصارت کو زیادہ زحمت نہ دی جائے۔ آپ سن لیں، اس کو آپ کے کام آئے گا، ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ معاشرہ ہم نے کہا ہمارا مخاطب تھا، اس لیے ہم نے معاشرے پر پہلے بات کی، اور اب جس کے بغیر ملک اور ریاستیں ڈوب جاتی ہیں، دیوالیہ ہو جاتی ہیں، وہ تھا ہمارا ایک سبجیکٹ معیشت۔ وہ کس طرز پہ چل رہی ہے؟ مصنوعی مہنگائیاں، کرپشن، چوری، ٹیکس چوری، اور خود ریونیو آفیسرز کی بھری ہوئی جیبیں، ان کے گھر، ان کی تنخواہیں، ان کے گریڈ، ان کے پے اسکیلز اور ان کے شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسٹم اور انکم ٹیکس کا ایک 11 اور 12 گریڈ کا ملازم، ذرا کسی نے پوچھا؟ A person who is living beyond his means، اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، وسائل سے بڑے جو ہے اس کی لیونگ سٹائل ہے، کیا اس کو کبھی چیک کیا کسی نے؟ نہیں کریں گے، چونکہ چیک کرنے والے خود چور ہیں نا، چاہے اینٹی کرپشن ہو، چاہے نیب ہو، چاہے FIA اکنامک انکوائری ونگ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب چیک کرنے والا چور ہوگا، جب بیلنس شیٹ کو دیکھنے والا چور ہوگا، تو وہ اس نظر سے نہیں دیکھے گا جو نظر اس کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ شیطان کی نظر سے دیکھے گا اس کو، کہ مجھے اس میں کتنا بلیک میلنگ پیسہ مل سکتا ہے، کون سے چور کو میں بلیک میل کروں تو مجھے کتنا پیسہ ملے گا۔ حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو خوشخبری جو سنائی بٹ صاحب نے، 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر شاہد مسعود بہت پہلے سے کہہ رہے تھے بھل صفائی ہوگی، وہ بھی GNN سے وابستہ ہے، یہ چینل ٹھیک جا رہا ہے، اچھا ہے۔ اس کے 1-2 سیگمنٹ، ایک تو بہت ہی بیہودہ سیگمنٹ ہے ان کا، جس کو وہ انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ کہتے ہیں اپنا، میں اس کی بیہودگی پہ بات نہیں کروں گی، چونکہ ان کا خیال ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ انٹرٹینمنٹ ہی ہونا چاہیے۔ وہ جو لڑکی فضا علی کرتی ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ بیہودگی ہے، معاف کیجیے گا۔ لیکن ان کے کچھ نیوز اور کرنٹ افیئرز کے پروگرامز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اس میں یہ میں نے نیا یہ دیکھا، شخص جو ہیں شہزاد احمد بٹ صاحب، جو اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور اسی پر میں نے ان کو سنا، اور وہ بے شک یوٹیوبر ہیں لیکن ان کا پروفیشنلزم اس میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسعود جو بات کر رہے ہیں 2-3 سال سے کہ سسٹم گرتا ہوا نظر آئے گا، سسٹم گر رہا ہے، جا رہا ہے، اور اب جاتا ہوا نظر آئے گا، اور ہم بھی 2 سال سے تقریباً یہی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈوبتے جہاز سے چھلانگے مار رہے ہیں نا جو لوگ، یہ سارے جو بھاگ رہے ہیں اس وقت، ہم جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ہمارے چینل کے وہ کلپس نکال کر دیکھیے کہ ہم نے اس وقت اس کو نشانہ بنایا اور نشاندہی کی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، ان کا ہر آدمی فرعون بنا ہوا ہے، چاہے علی زیدی ہوں، چاہے اسد عمر ہوں، چاہے شیخ رشید ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، اور شاہ محمود قریشی کی تو بات ہی کیا ہے، چاہے وہ مسرت چیمہ فرعون بنی ہوئی تھی وہ عورت، اور اس کا شوہر جمشید چیمہ، پنجاب کی طرف آتی ہوں اب میں، اور یاسمین راشد، وہ تو ماں ہے سارے فساد کی جڑ ہے وہ۔ میں کیا کہوں کس کا، میں نے تو ہر ایک کے خلاف اس وقت بات کی جب یہ حکومت میں تھے، جب حکومت سے اتر گئے پھر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر کے کیا کر لیں گے۔ پھر وہ آفتاب اقبال، اوریا جان مقبول، کیا ہیں وہ، اب وہ ماشاءاللہ مسجدوں میں خطبے دینے لگے ہیں، اب وہ امام بن گئے ہیں، پیش امام بھی بن گئے ہیں۔ کس کا نام لوں اور کیا کہوں کہ کس نے کیا کیا ہے یہاں۔
وہی بات ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. بہرحال معیشت کے حوالے سے ہمارے بہت ہی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, ان سے بہت محبت کرتی ہوں, میرے بھائی ہیں اسحاق ڈار صاحب. بہت امیدیں ان سے تھیں, بہت انہوں نے ایفرٹ کی, لیکن تاجروں نے, ان کے دوستوں نے ان کو دھوکہ دیا, ان کے بینکرز نے انہیں دھوکہ دیا. ہر بینک ڈالر کا کاروبار کر رہا ہے. افغانستان اسمگل ہو رہا ہے ڈالر اور گندم. جب اس سال اچھی فصل ہوئی ہے گندم کی, تو کیوں گندم سستی نہیں ہوئی, آٹا کیوں نہیں سستا ملا, وہ روز بروز کیوں بڑھ رہا ہے؟ چونکہ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے. یہ دیکھنا کس کا کام ہے؟ کوئی اینٹی اسمگلنگ فورس ہے آپ کے پاس پراپرلی اس کام کے لیے, یا یہ کام صرف ایف آئی اے کو ہی کرنا ہے جو رانا ثناء اللہ کے انڈر میں آتا ہے؟ رانا ثناء اللہ کو عمران خان کی برائیوں اور عمران خان کی ٹیم کی برائیوں سے فرصت ملے گی ان کو اور مریم نواز کو, تو تب وہ اپنے چچا جان سے کہیں گی محترمہ, اور رانا ثناء اللہ اپنے پرائم منسٹر سے کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو تو رکواؤ. یہ کون رکوائے گا؟ یہ کون رکوائے گا؟ ہر ایک دوسرے کے کندھے پہ, یہ تو جی ایف سی کا کام ہے, یہ تو امیگریشن کا کام ہے, یہ فلانے کا کام ہے, یہ ڈھمکے کا کام ہے. تم منسٹر انٹیریئر ہو رانا ثناء اللہ, یہ تمہارا کام ہے. جو تمہارے قابو میں نہیں آ رہا ہے اس کی رپورٹ وہاں کرو جہاں سے وہی جوتا اتارا جائے گا جو اب اتر گیا ہے. سنا ہے 16 لوگوں کا آرمی ایکٹ میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے. خوشی ہوئی سن کر. ہم تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ہنگامی بنیادوں پر, آپ کوئی کلپ ہمارا اٹھا کر دیکھ لیجئے. مجھے یہ معلوم ہے آئی ایس پی آر میں میرا تھوڑا بہت کچھ لوگ جن کو اچھی چیزیں دیکھنا, جن کو توفیق دی ہے اللہ نے, زیادہ کو نہیں دی, معاف کیجیے گا, ایک آدھی کو توفیق ہے, وہ دیکھتے ہیں. لیکن شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے, ڈسپلن آڑے آ جاتا ہے کہ وہ اپنے باسز کو یہ بتا سکیں کہ یہ بھی ذرا سن لیں کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر عوام کو ریلیف دیجیے. آپ کے لیے عوام میں نفرت کریٹ کرائی گئی ہے, اس کو دور کرنا ہے. ان کو ریلیف دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اینٹی اسمگلنگ فورس اور ایک چھاپا مار ٹیم, جس کو کہتے ہیں نا, جو چھوٹے گروسری شاپ سے لے کر اور بڑے مالز تک جا کر ریڈ کرے, گروسری شاپس پہ, سبزی کی دکان پہ. صرف ایک جوان کافی ہے, ایک بوٹ اس کا اور ایک جوان خود. میں دیکھتی ہوں مصنوعی مہنگائی کیسے ہوگی. ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو, ہم نے ایک سروے کیا ہوا ہے, ہم لے کے چلتے ہیں جہاں جہاں جا کے آپ کا ایک جوان صرف کھڑا ہو جائے فوج کی وردی میں. آپ ذرا دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. صرف 5 دکانوں پر گروسری کی, 5 سبزی والوں کی, 5 بیکریز کی شاپس پہ ذرا ریڈ کر کے پہنچ تو جائیں. ان 5 کے اس سے 5,000 5 لاکھ لوگوں کو میسج چلا جائے گا اور الرٹ ہو جائیں گے. ایوب خان نے یہی کیا تھا, معاف کیجیے گا, جنرل موسیٰ نے یہی کیا تھا, ایوب خان نے یہی کیا تھا. آپ پلیز اپنے ہی لوگوں کی ذرا کارکردگی اٹھا کر پچھلی دیکھ لیجئے کہ کیسے انقلاب آئے گا اور کیسے ٹھیک ہوگا یہ سارا کچھ. تو وہ بھل صفائی کا سن کے جتنی خوشی ہوئی ہے, اس سے وہ ذہنی کوفت دور ہو گئی جو ہمیں مایوسی بڑھنے لگی تھی کہ شاید اب کچھ نہیں ہوگا. ایف بی آر کو خدا کے لیے پورا نہیں دے سکتے تو کچھ نہیں تو 40% ایف بی آر پرائیویٹائز کر دیجئے. یہ سن کر بھی خوشی ہوئی کہ چائنا ورلڈ آرڈر بھی شروع ہی ہوا, چاہتا نہیں ہے بلکہ کوئی کہیں شروع بھی ہو گیا ہے. اور سی پیک کو لپیٹنے کی جو تیاری عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوئی تھی, لیکن یہ تیاری کرانے والے کون لوگ تھے؟ یہی موجودہ گورنمنٹ کے پیڈ سوشل میڈیا, مریم نواز کا پیڈ سوشل میڈیا. مریم سے تو شاید لوگوں کو ابھی اتنی نفرت نہیں ہوئی, لیکن پورا پاکستان جس عورت سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے, اس کی شکل دیکھ کے لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں, اس عورت کا نام ہے مریم اورنگزیب. اتنی غلط, اتنی گھٹیا چوائس ہے آپ کی میاں صاحب, اتنی گھٹیا چوائس ہے انفارمیشن منسٹر کے لیے. وہ تو آپ کی پہلے بھی یوسف بیگ مرزا والی چوائس کے بعد
لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کو میڈیا ٹیم رکھنے کی تمیز ابھی تک نہیں آئی. ایک ہی آدمی آیا تھا جس نے میڈیا کو بالکل سیدھا رکھا تھا, اینڈ دیٹ واز مشاہد حسین سید, اینڈ دیٹس آل. کوئی نہیں, آگے پیچھے دیکھا جائے تو نہ مشاہد سے پہلے کوئی ہے, نہ مشاہد حسین سید کے بعد کوئی اور ہے. یہ عورت مریم اورنگزیب, جس نے مریم نواز کا ستیہ ناسا مار دیا ہے, اس کو غلط راستے دکھاتی ہے یہ عورت, اس کو غلط قسم کی تقریریں لکھوا کر دیتی ہے. تقریریں لکھنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. جناب, یہ جو معیشت ہے یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی. ویسے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ کچھ بڑی بڑی آسامیاں بھی جو ہیں, جو بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ہم اس وقت چمچہ گیری کر کے 9 مئی کے واقعات پر ڈائیلاگ بازی کر کے پتلی گلی سے نکل لیں گے. نہیں, سنا ہے ان کو پتلی گلی, نہ چوڑی گلی, نہ چوڑی سڑک, نہ ہوا, نہ زمین, کسی راستے سے باہر جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ فیوچر ٹینس میں بات ہو رہی ہے. اللہ کرے ساری دعائیں, ساری بد دعائیں ان سب لوٹ مار کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں. چونکہ معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, باقی بد دعائیں میں بتاؤں گی کن لوگوں کے لیے ہیں, اور وہ بھی لگنے والی ہیں. چونکہ کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایسا گروہ بھی ہے, صاحبان علم اور صاحبان ایمان کا, جس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا, جس کی بد دعا کو بھی رد نہیں کیا جائے گا. یہ وہ سفید پوش لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, یہ وہ لوگ ہیں جو اس قبر میں لیٹے ہوئے مردے کی طرح ہیں, جو باہر نکل کے یہ بتا سکتا ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے, میرے بچوں پر کیا گزر رہی ہے, میرے گھر کے حالات کیسے ہیں. بھکاریوں کا ایک پورا جمگٹا, جم غفیر بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی پولیس پیسے لے کے کھڑا کرتی ہے. ہم نے اس پر بھی, تابانی صاحب گورنر تھے آج سے 35 سال پہلے, جب بوری بازار بم بلاسٹ کیس ہوا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس دن میں بھی اس جگہ موجود تھی, ایلفسٹن اسٹریٹ پر لنڈن واچ کمپنی میں. میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ تھا, میں وہ منظر آج تک اپنی آنکھوں سے بھلا نہیں پائی ہوں. تو اس دن شام کو ہم نے میٹنگ تھی, تابانی صاحب گورنر تھے, اور اس پر پورا پروگرام بنا لیا گیا تھا کہ ہم بھکاریوں کو, بیگرز کو کس طرح ایلیویٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کو ایک باعزت زندگی دے سکتے ہیں, کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. شاید نصیب میں نہیں تھا اس ملک کے کہ وہ بوری بازار بم بلاسٹ کیس میں سب کچھ لپٹ گیا اور 2 4 6 مہینے اسی میں نکل گئے. کیا کیا کہا جائے, کیا کیا ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ. دہشت گردی, اس سے نمٹنے والے ہمارے فوج کے جوان جو روزانہ جانیں دے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, ذکر سے میں نہیں کروں گی کہ شہداء کی ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی قبروں کے ساتھ ان کے لواحقین پر کیا گزرتی ہوگی ان کے لواحقین پر. تو معیشت کو ٹھیک کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یہاں بھی عورت آ جاتی ہے, اس کی فضول خرچیاں, اس کی عیاشی اس حد تک بڑھ چکی ہے عورت کی کہ اس کے مرد کو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا. بیوی کی فرمائشوں ہی کی وجہ سے رشوت بڑھتی ہے. معاف کیجیے گا, یہ جو حرام کما کے لاتا ہے نا مرد, یہ بیگم صاحبہ کی وجہ سے لاتا ہے. چونکہ ان بیگم صاحبہ کو اور تو کچھ نہیں کرنا ہے, جم جانا ہے صبح, اس کے بعد انہوں نے پارلر جانا ہے, بیوٹی پارلر, اس کے بعد انہوں نے برنچ پارٹی, پھر لنچ پارٹی, پھر کٹی پارٹی. یہ کٹی پارٹیاں ہیں. یہ اگر اسی کلاس تک محدود ہوتا سب کچھ تو خیر تھی, لیکن اب یہ جراثیم جب سے یہ انفیکشن, یہ وائرل پھیلا ہے مڈل کلاس میں, اور معیشت آپ کی تباہ ہو رہی ہے مڈل کلاس کے خراب ہونے سے. مڈل کلاس کی عورت جو ہے اس کے اندر ویلیوز موجود تھیں, اور وہ اپنے گھر کو, بچوں کو, باپ کو, بھائی کو, بیٹوں کو یہ بتاتی تھی کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. بس یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ تجاویز ہیں, ہم بتائیں گے, لیکن ہم سے پوچھے گا کون؟ مسئلہ بھی تو یہ ہے نا, آپ کے پاس تو عقل کل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے زمانے کی عقل صرف آپ کے لوگوں کے پاس آ گئی ہے. جنرل صاحب, آپ نے دیکھا, میں صرف آپ ہی کو مخاطب کر رہی ہوں, چونکہ آپ ہی ایک بیکن لائٹ ہیں. ایک بیکن لائٹ صرف آپ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. اس وقت اگر آپ نے بھی مایوس کیا, کچھ نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ہم تو بہت عرصے سے اپنے ماسٹر صاحب کی پریڈکشنز بتاتے رہتے ہیں
کہ وہی کریں گے سب کچھ، انہی کی زندگی کی دعا کرتے ہیں کہ وہی اس عسکری میدان سے کسی نہ کسی کو منتخب کر کے لائیں گے. یہ کسی سویلین کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کسی صاف ستھرے عسکری قیادت میں سے کسی کا کام ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکے گا. یقین ہے، پورا یقین ہے. چونکہ ہمارے رسول نے کہا کہ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ یقین کی حالت میں سو جاؤ. پورا یقین ہے کہ اسی عسکری قیادت میں سے آپ ہیں. آپ نہیں ہوں گے، تم نہ ہوں گے، کوئی تم سا ہوگا، اور ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا جو بتاتا رہے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم فرد واحد ہیں جو یہ بتاتے جا رہے ہیں آپ کو. سوچ لیجئے لوگوں کی امیدیں آپ سے کس طرح جڑی ہوئی ہیں. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے